السلام علیکم۔ آج کل کی زندگی میں نا فکر، پریشانی، کبھی کبھی اداسی، یہ احساسات تو اکثر ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ آج کل بہت عام بات ہے اور ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے۔ تو آج ہم نا ایک خاص نبوی دعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ان کیفیات سے نمٹنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا۔ مقصد یہ ہے کہ اس دعا کو سمجھیں، اس کا مطلب جانیں اور دیکھیں کہ یہ کیوں اتنی اہم ہے۔ اور ہماری گفتگو کا جو بنیادی مواد ہے وہ بے فکری کی دعا، سنت نبوی سے سکون کے عنوان سے ہے۔ بہت خوب۔ جی، یہ فکر اور غم جیسی کیفیات تو ہمیشہ سے انسان کے ساتھ رہی ہیں، اور یہ دعا جو ہے یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے، تو گویا ایک روحانی علاج ہے ان چیزوں کا۔ بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس دعا کو۔ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن جی، والعجز والکسل والجبن والبخل ودلائد الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ تو جیسے اللہ کی پناہ میں آنے کا ایک مکمل طریقہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر اور غم سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اچھا۔ قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے۔ اب دیکھیں، ہر چیز جوڑی میں ہے۔ فکر یعنی ہم، جو مستقبل کی پریشانی ہے، اور غم یعنی حزن، جو ماضی کا دکھ ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ تفریق ہے۔ جی، اور پھر عجز یعنی بے بسی، کچھ کر نہ پانا، اور کسل یعنی سستی، کاہلی، صلاحیت ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کرنا۔ واہ، یعنی یہ دعا تو انسانی نفسیات اور حالات کے کتنے پہلوؤں کو چھو رہی ہے۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اسے صرف دعا نہیں کہا گیا، بلکہ روح کے لیے علاج، یعنی تھیراپی فار دا سول۔ بالکل، اور اس کی وجہ یہی جامعیت ہے۔ اب غور کریں کن چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ جی۔ فکر اور غم، یہ تو ہوئے جذباتی بوجھ۔ عاجزی اور سستی، یہ عملی زندگی کی رکاوٹیں ہیں۔ بزدلی اور کنجوسی، یہ کردار کی خامیاں ہیں جو انسان کو نیچے لے جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں قرض کا بوجھ اور لوگوں کا غلبہ، یہ تو خالص سماجی اور معاشی دباؤ ہیں۔ تو گویا زندگی کا کوئی ایسا منفی پہلو نہیں بچا جو انسان کو پریشان کر سکتا ہو اور اس دعا میں اس کا ذکر نہ ہو۔ تقریباً یہی بات ہے۔ اسی لیے اسے روح کا علاج کہنا کچھ غلط نہیں ہے۔ یہ بہت گہری دعا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اسے باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے، خاص طور پر صبح و شام۔ جی، یہ باقاعدگی اہم ہے، کیونکہ مستقل طور پر اللہ کی پناہ مانگنا، ان ساری کمزوریوں اور مشکلات کا اعتراف کرنا، یہ ایک مسلسل یاد دہانی ہے، اللہ پر توکل کا اظہار ہے۔ صحیح۔ ذریعہ کہتا ہے کہ اس سے انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا۔ تو یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے، بلکہ اپنی حالت کا شعور اور پھر مدد کی ایک پکار ہے۔ یہ بات واقعی اہم ہے کہ دعا میں نا قرض جیسی عملی پریشانی اور لوگوں کے غلبے جیسے سماجی مسئلے کو بھی اتنی ہی جگہ دی گئی ہے جتنی اندرونی کیفیات کو، جیسے غم یا سستی۔ بالکل، اور یہی تو اس دعا کی ایک اور گہرائی ہے۔ یہ صرف منفی احساسات سے نجات کے لیے نہیں ہے، یہ ان عوامل سے بھی پناہ مانگتی ہے جو ان احساسات کو پیدا کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں۔ اچھا۔ چاہے وہ عوامل اندرونی ہوں جیسے آپ کی اپنی سستی یا بزدلی، یا بیرونی ہوں جیسے قرض کا بوجھ یا کسی کا آپ پر حاوی ہو جانا۔ تو اگر ہم سمیٹیں اس بات کو تو یہ ایک بڑی جامع نبوی دعا ہے۔ فکر، غم، عملی رکاوٹیں، کردار کی کمزوریاں، سماجی معاشی دباؤ، ان سب سے اللہ کی پناہ مانگنا سکھاتی ہے۔ جی، اور اسے باقاعدگی سے پڑھنے کا کہا گیا ہے، اور اس کی وسعت کی وجہ سے اسے روح کا علاج بھی کہا گیا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نکتہ شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جی ضرور۔ کہ یہ دعا کیسے اندرونی حالتوں جیسے سستی یا کنجوسی اور بیرونی چیلنجز جیسے قرض یا لوگوں کا غلبہ، ان دونوں کو ایک ساتھ لاتی ہے۔ کیا یہ اس طرف اشارہ نہیں کرتا کہ اسلام میں فلاح و بہبود کا تصور کتنا ہماگیر ہے؟ یعنی انسان کا باطن اور ظاہر، اس کا کردار اور اس کے حالات، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ یہ تعلق ہمیں اپنی زندگی میں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اندرونی اصلاح اور بیرونی مشکلات سے نمٹنے میں کیسے توازن قائم کیا جائے۔ جی بالکل، اسی توازن کی طرف یہ دعا ہماری رہنمائی کرتی ہے۔